الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے۔ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک، پھر ذکر الہی، پھر ایک نعت، پھر گفتگو کریں گے اور آخر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں گے، پھر دعا کریں گے اور اجازت چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، رونق بزم انبیاء صلی علی محمد، رونق بزم انبیاء صلی علی محمد،
رونق کے بزم انبیاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے، کچھ ایسی باتیں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میرے مشاہدے میں ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے تقریباً 30 سال پاکستان میں امامت اور خطابت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، الحمدللہ۔ تو مسجد میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے مساجد کی رونق بنتے ہیں۔ کوئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں بالخصوص جمعہ کے دن بڑے پہلے نہیں آتے، بچے پہلے آ جاتے ہیں، اور مساجد میں اگر کوئی محافل ہوں یا گھروں میں یا بازاروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے سب سے پہلے اگلی صفوں میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو اٹھا اٹھا کر پیچھے مارتے ہیں اور خود آگے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ان بچوں کا حق وہ غصب کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کئی بچے آ کر کہا کرتے تھے کہ قاری صاحب آپ ان بڑوں کو سمجھائیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں نکالتے ہیں مسجد میں۔ میں نے ترکی کی ایک کہاوت سنی ہے کہ جب آپ مسجد میں ہوں اور بچوں کا شور سنیں دوران نماز، بچوں کا جب آپ شور سنیں تو سمجھیے آپ کا مستقبل روشن ہے، اور جب آپ دوران نماز بچوں کا شور نہ سنیں تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے۔ ہم نے عرب ممالک میں دیکھا ہے، حرم شریف میں دیکھا ہے کہ وہاں بچے مساجد میں کھیلتے ہیں، مسجدوں کے ارد گرد فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو کوئی بندہ منع نہیں کرتا۔ تو جس سوچ تک میں پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو اللہ کے گھر کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو جو بڑے ہوں گے ان کو عادت بنے گی، وہ مساجد میں آنا شروع کریں گے۔ لیکن جب ہم مسجدوں میں بچوں کو روک ٹوک کریں گے، ان کے شور سے تنگ آئیں گے، حتیٰ کہ بعض نمازیوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ حالت نماز میں نماز توڑ کر بچوں کو بڑے غصے کے ساتھ ان کے بازو کھینچ کر پیچھے پھینک دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ انتہائی سختی کرتے ہیں۔ تو پھر اس بات کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بچہ اپنے وہم و گمان میں اپنی خاموش زبانی کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہے، اچھا اگر اس عمر میں تو نے مجھے مسجد سے منع کیا ہے نا، مسجد سے نکال رہے ہو نا، تو اب میں اس وقت آؤں گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں مساجد میں نوجوان کتنے ہوتے ہیں اور بوڑھے کتنے ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ بوڑھے
جن کی کھانسی سے گھر والے تنگ ہوتے ہیں اور جن کی بیماری سے گھر والے تنگ ہوتے ہیں، وہ بوڑھے جو اپنے گھر والوں سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیواروں کا سہارا لے لے کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، چلو اس عمر میں بھی آ گئے تو یہ بھی غنیمت ہے، اور اللہ کا گھر بازو پھیلائے ان کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، اور وہ مسجد میں کچھ لمحات سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ہم نے اپنی جوانیاں شروع سے ہی دین کو دینے کی بجائے اس دنیا کے اس ماحول کو دی جو ماحول اسلام نے اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اغیار کو دیکھ دیکھ کر اڈاپٹ کیا اور اپنے اوپر اس ماحول کو مسلط کر لیا۔ میں کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی۔ میں ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور پھر مساجد میں اذان و اقامت پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جگہوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کسی خاص جگہ کو اپنے لیے تعین نہیں کر سکتے سوائے امام اور مؤذن، کیونکہ امام نے تو ایک متعین جگہ پر امامت کروانی ہوتی ہے نا، اور مؤذن نے اس کے پیچھے ایک متعین جگہ پر امامت کروانی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنا پرماننٹ مصلی جو ہے نا مسجد میں رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ ہماری آمد سے پہلے ہمارا یہ مصلی فلاں جگہ پر ہو۔ اگر غلطی سے کوئی اس جگہ پر بیٹھ جائے اور پھر وہ مصلی والا جب آئے اور اسے دیکھے کہ میری جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، جو جگہ میں نے اپنے وہم و گمان میں اپنے لیے متعین کی تھی، تو پھر مساجد میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کا جو واحد گھر مسجد تھا جہاں سکون ہی سکون تھا، آج مساجد کے ماحول کو بعض لوگوں نے دنگل گاہ بنایا ہوا ہے، وہاں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے اذان دینی ہے، تم نے اذان نہیں دینی، میں نے اقامت پڑھنی ہے، تم نے اقامت نہیں پڑھنی۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور سحری کے قریب ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ اس محلے کا بھی نہیں تھا، وہ کسی دور محلے سے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب اگر اجازت ہو تو میں اذان دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا بھائی میرے، وہ جو بابا بیٹھا ہوا ہے نا، جو 5 وقت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے اور اذان دیتا ہے، میں نے نہیں اسے کہنا، تو نے اس سے ریکویسٹ کرنا ہے۔ مجھے بحث و مباحثہ سے بڑا خوف آتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو تم اذان کہہ سکتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس نوجوان نے بڑے اخلاقی اور میٹھے انداز میں، وہ بزرگ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ وفات پا گئے۔ اور یہ بھی میں یہاں بتاتا جاؤں کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ نا تیار ہو کے اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اقامت بھی کہا کرتے تھے، اذان بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ تو حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا وہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے اجازت لے لو، اگر وہ تجھے اقامت یا اذان کہنے کی۔ جی سردار صاحب، مرکز غوثیہ میں نے ایک مسجد بنائی ہے سردار صاحب، اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بایو میں نے ایڈریس دیا ہوا نا، مرکز غوثیہ میں نے اسے نام دیا ہے، مسجد کا نام کرما والی ہے، مسجد کرما والی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے، تو ان کی والدہ کے نام پر میں انہوں نے میرے ساتھ مالی تعاون بہت کیا ہے۔ تو مرکز غوثیہ یہ میرا ایک نسبت کا تعلق ہے، تو وہ میں نے بایو میں ایڈریس دیا ہوا ہے، اگر کوئی پاکستان میں وہاں دیکھ سکتا ہے، مسجد کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بس فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس بلڈنگ کا کام جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے۔ تو بس دعا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے عرض ہے
کہ اللہ پاک کوئی ایسی اسباب پیدا کر دے کہ اس مسجد کی جو بلڈنگ ہے نا وہ مکمل ہو جائے. تو اسے میں نے مرکز غوثیہ کا نام دیا، اور مجھے شروع سے نا اس نام سے بڑی محبت ہے. تو اور گناہ والی بات بھی نہیں ہے، اور اسے آپ شرک بھی نہ کہیے گا، بدعت بھی نہ کہیے گا. خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایک امت ہم ہیں، ایک امت. ہاں جی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو خدا را اپنے آپ کو نفرتوں سے دور رکھیں. اور میں آج جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بھی یہی پیغام ہے کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ چاہیے تو یہ تھا نا وہ بزرگ اسے اجازت دیتے، لیکن وہ بزرگ اس سے جناب اونچی آواز پر بول پڑے، یقیناً پھر وہ نوجوان مسجد میں نہیں آیا. میں بزرگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را آپ لوگ تو اپنی عمر کے اس ایام میں مساجد میں آ گئے، غنیمت ہے کہ آپ آ گئے، اور اللہ کے گھر نے آپ کو اپنے دامن میں پناہ دی. لیکن اگر کوئی بچپن سے اللہ کے گھر میں آنا جانا، یہ عرب ممالک میں میں نے دیکھا، خدا کی قسم دودھ پیتا بچہ ماں فجر کی نماز کے وقت اٹھا کے اسے مسجد میں لاتی ہے. عرب ممالک میں تو مساجد میں خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے، اور ہمارے جو یہ بالخصوص کیونکہ ہم ملک پاکستان کے وہ معیوب سمجھتے ہیں خواتین کو مسجد میں آنا اور مسجد میں الگ عبادت کرنا. میں ایک جگہ میں نے امامت کی آج سے تقریباً 6 سال پہلے، تو میں نے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مساجد میں نے ان کو بلایا. ہفتہ وار ان کی محفل ہوتی، اور جب کوئی ایام مذہبی ایام آتے تو ان کے لیے میں الگ سے انتظام کرتا، الگ سے محفل کا انتظام کرتا. تو مجھے لوگ کہنا شروع ہو گئے تو بھی یعنی مجھے کہنا شروع کہ تو عمران خان کی طرح الگ پارٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتوں کو الگ بنا کر ایک پارٹی بنا کے بیٹھا ہے. یار اگر خواتین اور گندی محفل میں جا سکتی ہیں، ہاں جی، تو ہمیں خواتین کو مساجد میں لانے کا کون سا گناہ والا کام ہے. جتنے عرب ممالک دیکھے، میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں، ہر مسجد کے ساتھ النساء کا مصلی، یعنی عورتوں کا مصلی ہے. وہ خواتین آتی ہیں باجماعت اذان کی آواز سن کر، جمعے میں بھی اور عام دنوں میں بھی. پھر صلاۃ اللیل جو رمضان المبارک میں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، ان میں رات قرآن سننے کے لیے وہ الگ سے وہ خواتین آتی ہیں، اور وہ پردے میں امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. یہ ہمارے برے صغیر کے انتہا پسند جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو برسر منبر اور عام لوگوں کے سامنے اس لیے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے نیوز بنے، اور پھر نیوز سے ویوز بنے، اور پھر ویوز سے ڈالر آئیں. یہ سوشل میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو نفرت دینے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کو عشق رسالت مآب کی چاشنی دینے کی بجائے کیا کام کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. تو آج کا نوجوان دین سے دور اس لیے ہے کہ ہم نے اسے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. چاہیے تو یہ تھا، یعنی اگر کوئی ہاف شرٹ پہن کے آ جائے نا، جیسے یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر ہوں، تو کام کے دوران شلوار قمیض میں نہ کام کرنا جو مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ شرٹ پہنی. اگر کوئی اس طرح کی شرٹ پہن کے بھی مسجد میں آ جائے نا، تو اسے بھی ہمارے سب سے جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے بلا کر کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی تمہاری. یہ گناہ کا کام ہے. اگر کوئی پینٹ پہن کے مسجد میں آ جائے، ہمارے بوڑھے بزرگ اور کچھ زیادہ پڑھے لکھے مفتی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. یار اسے مسجد میں آنے تو دو نا. اسے مسجد میں آنے تو دو نا.
اگر وہ مسجد میں غنیمت ہے آ گیا ہے، ایک تو مساجد میں لوگ آتے نہیں ہیں، اگر وہ آ گیا ہے تو اسے اتنی جلدی تو شیخ الحدیث بنانے کی کوشش نہ کرو، اسے سب سے پہلے اپنا محبت، قرب، ایسی چیزیں عطا کرو نا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گونی دے دو۔ سب سے بڑی چاہیے چھوٹی چاہیے؟ سب سے بڑی کتنے کی؟ 10 درہم کی۔ 5 درہم کی بھائی۔ کون سی؟ یہ والی گونی؟ سر جی ہم وہ تھوک کا کام نہیں نہ کرتے، پرچون کا کام۔ اور کارٹون کتنے کا ہے بڑا والا؟ سب سے بڑا کارٹون 15 درہم کا۔ یہ اس میں کھول کے دیکھیں اتنا بڑا۔ نہیں نہیں پھر بھی ہوتا ہے نا، یہ دیکھ میں کھول دیتا۔ انڈیا کارگو بھیجتے ہیں پاکستان سے نا؟ انڈیا بھیجتے ہیں 8 درہم پر کے جی۔ کون سا شپ والا؟ ایئر کارگو؟ یہ تو کٹا ہوا ہے۔ کون سا؟ اسی میں دیکھیں، یہ بھی اسی سائز کی۔ ٹھیک ہے۔ بنتا کرنا چاہیے ہم بچوں کو۔ کارٹن بھی چاہیے ایک کارٹون بھی چاہیے۔ اسی سائز کا؟ نہیں ہاں بڑا والا نہیں، مطلب آ جائے نا بچوں کے میڈیم کا۔ یہ والا میڈیم ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کو کون سا چاہیے؟ میڈیم ہونا آگے پسند ہے نا تو؟ نہیں ایک منٹ، یہ ذرا ہاں یہ والے یہ دیکھیں، وہ 30 kg والا ہے۔ کتنا وہ کھاتا ہوں؟ کتنا وہ؟ 15 اس کے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کی وہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ آپ انڈیا سے؟ ہاں انڈیا کا کرتے ہیں ہم لوگ، 40 سے 45 دن لگتے ہیں۔ ایئر کارگو ہے نا؟ ارے شیک کارگو فی الحال سی کارگو ہے۔ یہ 4 روپے کلو ہے؟ نہیں سر جی 8 درہم پر کے جی۔ وہی یہ کارڈ رکھے ماں، سامان اٹھاتے بھی ہم جہاں سے اٹھوانا ہوتا ہے۔ ادھر کدھر ہے؟ شارجہ میں؟ پیچھے آپ کے پیچھے ہی رہتا جی سر۔ تو میں کر رہا تھا کہ آنے والے لوگوں کو محبت دیں، ان کو اتنی محبت دیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ سکیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ اور سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں کو بازار کی چوکوں میں بیٹھے ہوئے فضول کسی مقصد کے بغیر بیٹھے ہوں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور وہاں سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گزرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، اور وہ بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بغیر۔ ہاں بازار میں جائیے، کسی مقصد کے تحت جائیے، اس وقت پھر برا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بازار بغیر مقصد کے جا رہے ہیں، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، گھر سے نکل پڑیں، یاد رکھیے قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا کہ ایمان اسی کا بچے گا کہ جو اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر محدود کر لے گا، اور اس کے اثرات ابھی نمودار ہیں۔ اگر آپ سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں رہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ لمحات گزاریے، اگر والدین زندہ ہیں ان کی صحبت میں گزاریے، ان کی زیارت کیجیے، اور ان کی زیارت حج مقبول کا ثواب پائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تم اپنے والدین کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہو تو تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور 100 دفعہ دیکھیں، فرمایا میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم جتنی دفعہ اپنے والدین کو دیکھو گے تمہیں ہر مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو بغیر کسی مقصد کے گلی کوچوں میں اور چوکوں میں اور دکانوں میں اور غلط سوسائٹیوں میں غلط صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، ان میں آپ اپنے والدین کو وقت دیجیے یار۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کو وقت دینا، اگر بچوں والا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا وقت، نماز کا وقت ہے، اپنے بچوں کے سامنے وضو کرے نا گھر میں، چھوٹے بچوں کے سامنے آپ وضو کریں نا گھر میں، وہ آپ کی نقل اتارے گا۔ چھوٹے بچوں کے سامنے آپ قیام و رکوع و سجود کریں، وہ آپ کی نقل اتارے گا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایسا اٹیچ ہوگا، اس کا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ یقین جانیے وہ نماز کی طرف لگ جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی داڑھی ہمارے بچوں میں سے کسی کی بڑھ جائے تو فی زمانہ والدین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ ہم اپنے بچوں کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں مولوی نہ بننا، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ ہم ہر داڑھی والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ داڑھی کسی مولوی کی سنت نہیں ہے، داڑھی آقا دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عالی شان ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ داڑھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کسی مولوی کی سنت نہیں ہے۔ آج کا نوجوان اور آج کے اس معاشرے میں بسنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، دین سے اور دینداروں سے اس قدر نفرت کرتا ہے۔ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں ہیں اور میں نے اپنے ساتھ ہوتے دیکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہیں۔ میں اپنے تجربے، وہ 30 سال کا جو امامت و خطابت کا تجربہ ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر آپ سے باتیں کر رہا۔ پھر علماء کو چاہیے، مساجد کے ائمہ کو چاہیے، مسجد کے امام کو چاہیے کہ آنے والے نمازیوں کو، خواہ وہ کسی عمر کا ہو، بالخصوص نوجوان، اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے اس بحر سے نوازے، اخلاق سے پیش آئے۔ آنے والے نوجوانوں کو مساجد کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کریں کہ ان کا رخ غلط سوسائٹیوں کی بجائے اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا، یہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت یہ جو اپنے آپ کو کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفکر، کوئی مفسر کہلاتا ہے، کوئی موٹیویشن سپیکر بن کر لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، خدارا ان سوشل میڈیا والے لوگوں سے دور رہیے۔ ہم اپنے محلے کی مسجد کا جو امام جو بہت قابل ہوتا ہے اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی امام صاحب سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گوگل پر سرچ کرو، گوگل پر سرچ کرو۔ ہم اپنے امام مسجد، جو محلے کا امام مسجد ہوتا ہے، اس کا اتنا اکرام نہیں کرتے جتنا سوشل میڈیا پر لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے والے موٹیویشن سپیکروں کا کرتے ہیں۔ اپنے سینوں کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے بھریے۔ اس کان سے پکڑ کر اوپر سے فرشتوں نے نہیں آنا ہمیں صراط مستقیم پر لگانے کے لیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک، آپ کی سیرت، آپ کی سنت مبارک ہے، فقہا ہے، تصوف ہے، ہمارا صوفیانہ اسلوب ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، جہاں بھی آپ کو نفرت والی گفتگو ملے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، نفرت کا بیج بونے والے کو نہیں سننا، خواہ وہ آڈیو ہو، خواہ وہ ویڈیو ہو، خواہ وہ لائیو ہو، کچھ بھی ہو، نہیں سننا۔ سننا اسے ہے جس کو سن کر آپ کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا سمندر ٹھاٹھے مارے، آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ انڈیکیٹر دے کہ یہ بات درست ہے۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بری محافل کو برباد کیجیے اور اللہ کے گھر کو آباد کیجیے، اللہ کے گھر کو آباد کیجیے۔ میں مساجد میں آنے والے بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا، خدا را اپنے ذہن کو وسیع کیجیے۔ نوجوانوں، اگر نوجوان مسجدوں میں آتا ہے ان کو خوش آمدید کہہ دیے۔ پھر ہم لوگ رونا روتے ہیں، مولوی صاحب ساڈا پتر نماز نہیں پڑھتا، مولوی صاحب ساڈا پتر روزے نہیں رکھتا، مولوی صاحب ساڈا پتر ساڈے آنکھیں نہیں لگدا۔ بھائی، آپ نے اپنے بیٹے کو گڑتی کون سی دی ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو راستہ کون سا دکھایا ہے؟ آپ نے مساجد میں آنے والے نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کوئی کسی جگہ پر مسجد میں بیٹھا ہو، آج میں نوجوانوں کی بات کروں گا، ان کے حق کی بات کروں گا، اسے یہ کہہ کر کیوں اٹھاتے ہو؟ پترا تو اتو اٹھ جائے تھے بابے اور آنے بہن ہے، تو پچھلی ہفتے توڑ جا۔ اگر نوجوان مسجد میں نہیں آئے گا تو اس کی دینی تربیت کیسے ہوگی؟ اسے دین سے الفت کیسے ہوگی؟ اسے دین سے محبت کیسے ہوگی؟ بتائیں نا مجھے۔ اسے مسجد میں آنے دیں، اسے اپنے پیار محبت کی صحبتیں دینا، پیار محبت کی صحبتیں دیں، اسے کھلے دل سے اس کا اکرام کریں۔ کھلے دل سے۔ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے سجائیے، اپنی جبینوں کو اللہ کے سجدے سے سجائیے۔ یار، اگر مسجد میں جا کر کوئی آپ سے سخت رویے کے ساتھ بات کر لیتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ اس راستے پر چلتے رہیے، اس راستے پر آتے رہیے، اس جگہ پر بار بار آئیں جس جگہ پر سب سے زیادہ سکون ہے۔ یقین کیجئے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اتنا سکون نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر سکون ہے تو پھر مسجدوں میں ہے، لیکن مسجدوں میں بھی بہت سے ایسے کام ہونا شروع ہو گئے۔ ہم مساجد میں بھی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں ہم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، مساجد میں ہم ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم مساجد میں آ کر اپنے فون سائلنٹ نہیں کرتے، وائبریشن بھی نہ کریں بلکہ سائلنٹ کریں کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ہم ادھر پردیس میں رہتے ہیں نا، فیشن ہے ایک ہاتھ میں، یعنی جب ہم نے مسجد میں آنا نا، ہمارے ہاتھ میں گاڑی کی چابی بھی ہے
ہاتھ میں پرس بھی ہے، ہاتھ میں موبائل بھی ہے، اور ایک ایک موبائل نہیں، لوگوں نے 2 3 4 ٹچ موبائل رکھے ہوتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنے کمرے سے چلیں، کیا ہم یہ چیزیں اپنے کمرے میں رکھ کے نہیں آ سکتے؟ اپنے کمرے میں یہ چیزیں رکھ کے نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارا مسجد میں آ کر موبائلوں پر میسج کرنا، میسج سننا اور ویڈیوز دیکھنا، مسجدوں میں بیٹھ کر گیمیں کھیلنا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ امام خطبہ پڑھ رہا تھا، ہم موبائل فون کان پر لگا کر میسج سن رہے تھے۔ بعض لوگ تو دوران نماز ان فون کی بیل بجتی ہے تو اس فون کو آن کر کے میسج سنتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ ایسا ہے۔ ان لغویات سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ جوانی بار بار نہیں آنی میرے بھائی، بار بار نہیں آنی۔ کئی ایسے، ایک مائی تھی، وہ قبرستان میں اونچی اونچی آواز کے ساتھ پکار رہی تھی اپنے بیٹے کو۔ ایک گزرنے والا شخص گزرا، اس نے کہا مائی یہاں کئی ماؤں کے بیٹے لیٹے پڑے، کس کو پکار رہی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماؤں کے شکموں میں جن کی ڈیتھ ہو گئی، کتنے ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ایک سانس لیا، ایک دن جیے، ایک ہفتہ جیے، ایک مہینہ جیے، ایک سال جیے، کئی سال، کئی 100 سال، آخر ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ آج کسی نوجوان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ارے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ او نصیحت کرنے والے، مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ تو میرا دشمن ہے، سمجھا رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بچے کو روتے ہوئے، میں نے کہا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جا جا تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اصرار کیا تو اس نے بتایا میں گھر میں تھا، میری ماں چولہے میں آگ جلا رہی تھی بڑی بڑی لکڑیاں ڈال کر، لیکن ان بڑی لکڑیوں کو جب آگ نہ لگی تو میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ان بڑی لکڑیوں کے اوپر رکھ دی تو فوراً آگ لگ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر اس وقت سے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب بڑے بڑے گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے، اگر کسی کو آگ نہ لگائی تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالا جائے گا۔ اگر کسی کو سبق ملنا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ملنا ہے۔ میں نے اپنے امامت کے دوران الحمدللہ نوجوانوں کو اللہ کے گھر کے قریب بہت کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کوشش کو کامیاب بھی کیا۔ لیکن یہ کوشش، یہ محنت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب مسجد کی انتظامیہ امام کو ایک دن آ کر کہتی ہے کہ آپ نے اگلی نماز نہیں پڑھانی۔ یقین کریں میں اپنا مرکز میں کیوں بنا رہا ہوں؟ 8 سال میں ایک امام مسجد ہوں دوستو، مالی طور پر بہت کمزور ہوں۔ 8 سال پہلے امامت کے لیے پردیس میں آیا تھا، لیکن
امامت کی بات نہ بنی، آج 8 سال ہو گئے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، 54 سال میری عمر ہے، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 54 سال عمر ہو، بندہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کیسے کرتا ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہے، کہ جو مسجد کی عمارت انہیں بنائی ہے نا، اس کو مکمل کرنا ہے۔ بس اس مشن کو سامنے رکھ کر جب کام کرتا ہوں تو مجھے لوڈنگ ان لوڈنگ کا وزن محسوس نہیں ہوتا، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اے مالک مجھے اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اتنا دے دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ اور پھر یہ کہتا ہوں کہ کوئی غیبی مدد کر دے کہ حقوق اللہ بھی پورے ہو جائیں، حقوق العباد بھی پورے ہو جائیں۔ بس اسی توگ و دوگ میں 8 سال ہو گئے دوستو، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ اور جو میں نے مرکز بنایا نا، جس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں میں نے امامت و خطابت کی ہے، اسی طرح کام کرنا ہے۔ محبت یعنی دین اور دنیا کی جو بات ہے نا، جو میرا مشن ہے، وہ پیار اور محبت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے، فقہا کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے، صوفیاء کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں، تینوں الحمدللہ دین سے اٹیچ ہیں، ہمارے سارا خاندان علماء کا خاندان ہے، لیکن مجھے کچھ شوق، کچھ مجبوریاں 30 سالہ امامت کے شعبے کو خیر بات کہہ کر مزدوری کے لیے پردیس میں لے گیا۔ آج 8 سال ہو رہے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ پاک اب ملک میں رزق لکھ دے اور اس مرکز کو مکمل کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے یار کہ جو وہ مرکز مکمل کروا دیں۔ بایو میں نے ایڈریس دیا ہوا ہے، بایو میں اگر کوئی پاکستان میں تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ واقعی وہ جگہ بنی ہوئی ہے، مسجد کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بس فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فنشنگ کا کام رکا ہوا ہے۔ میرا تو یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی گفٹنگ بھی کرتا ہے تو وہ اس مسجد کے لیے، اس مرکز کے لیے میں نے وقف کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی گفٹنگ کرے گا وہ میری طرف سے اس مسجد کے لیے وقف، اس کو مکمل کرنا یار۔ A to Z اس مسجد کا جو فنشنگ کا کام وہ مکمل ہونے والا ہے۔ کوئی میرے ان باکس میں آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے واٹس ایپ نمبر لے کر۔ اس کا وضو خانہ بننا ہے، مسجد کا واش روم مکمل ہونے والے ہیں، پلستر ہونے والا ہے، سینٹری کا، پلمبر کا کام، سیلنگ کا کام، فرنٹ کا کام اور فرش، پھر مسجد میں کارپیٹ، لاؤڈ سپیکر، محراب، یعنی A to Z اس مسجد کا کام ہونے والا ہے۔ لیکن میں اکیلا نہیں کر سکتا، اکیلا میں نہیں کر سکتا۔ مجھے میری آپ براڈ کو بھی آگے شیئر کریں گے نا، میرا یہ پیغام کسی اور تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ بس تلاش میں ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے اس گھر کی محبت کو داخل فرما دے، اور جن لوگوں نے آج تک، اور جن میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے آج تک اس مرکز کی تعمیر کے لیے مجھ سے تعاون کیا ہے، اللہ سب کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے۔ اس مرکز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کام ہوگا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا، اللہ کے محبوب سے عشق کرنے کی باتیں ہوں گی۔ اس مسجد کی ہواؤں، فضاؤں سے کبھی نفرت کی بات نہیں گونجے گی۔ صوفیاء کا جو پیغام محبت ہے کہ ان کے دسترخوان پر اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا تو اس سے بھی وہ محبت کی بات کیا کرتے تھے، اور وہ اسلام کا اخلاق دیکھ کر، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے اثرات دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتا ہوا جاتا تھا۔ اس مرکز سے یہی کام ہوگا۔ لیکن دعا کریں اللہ پاک جلد از جلد اس مسجد کو مکمل کروا دے۔ بس اسی تگ و دو میں، اسی شوق میں مست ہوں، لگا ہوا ہوں۔ جسم بھی بتاتا ہے کہ
تو جو لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کا کام کرتا ہے یہ تیرے جسم کی طاقت سے زیادہ ہے، لیکن مجبوریاں بہت کچھ کروا دیتی ہیں۔ میں 30 سال میں نے امامت کی دوستو، اور آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ امامت کے دوران امام کو کتنا آرام ہوتا ہے ہر قسم کا، لیکن مساجد میں جو مساجد کی انتظامیہ ہیں جو امام کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، اس سلوک کو دیکھ کر اور اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر آپ یقین کریں، جب کوئی امام مسجد کو کہتا ہے نا اگلی نماز نہیں پڑھانی، تو اس کے پاس مکان نہیں ہوتا، رینٹ پر لینے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ اتنا سفید پوش ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ اور جب بچوں نے کہا کہ ابو اب ہم نہیں لوگوں کے اس رویے کو برداشت کر سکتے، بچے جوان ہو گئے، 2 بیٹے میرے الحمدللہ، میں نے کہا ان کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک بھائی پھیرو جدہ ٹاؤن، صوبہ پنجاب، ضلع قصور، پاکستان میں وہ مرکز کی بلڈنگ بن چکی، اسے مکمل کرنا۔ دوستو ظہر کی اذان شارجہ میں ہو رہی ہے، تو اجازت چاہتے ہیں، زندگی نے پھر موقع دیا تو پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانوں کو مساجد میں پیار دیں، یہ پھر زندگی کے آخری سانس تک مسجدوں کی رونقیں بنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔